بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آپ سبھی کا ویلکم ہے آج کے اس 16th ایپیسوڈ میں، اور آج ہم 16ویں پارے سے ایک کہانی لینے والے ہیں جو کہ بہت ہی عظیم الشان ایک کہانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت ہی صراحت کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اور اس کہانی جس کے بارے میں کہانی ہے، جیسے کہ ٹائٹل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، یہ حضرت مریم سلام علیہ السلام کی جو یہ کہانی ہے، علیہ السلام، تو ان کو ہم انشاءاللہ سننے والے ہیں۔ تو پہلے ہم کچھ آیتیں تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ، اور پھر کہانی کی طرف آتے ہیں۔ تو جو آیتیں ہم نے سورۃ المریم کی تلاوت کی ہیں، ان کے بعد ہم اب اس کہانی کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت بڑی آزمائش سے گزارا تھا۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ جان لیتے ہیں کہ حضرت مریم کی والد یا والدہ، جو ان کی والدہ ہیں اور جو ان کے والد، ان کا کیا سین تھا۔ حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام تھا عمران۔ ان کے نام پر بھی قرآن میں ایک صورت ہے، صورت آل عمران، یعنی دا فیملی آف عمران۔ اور حضرت مریم کے نام پر بھی صورت ہے قرآن میں، خود سورۃ المریم۔ اور اس کے بعد ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ رضی اللہ عنہ علیہ السلام، جو کہ ایک بہت جید اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہے، سینئر موسٹ پیغمبروں میں سے۔ تو ان کی کہانی اسٹوری کے ان کے ذکر میں سورۃ المائدہ آئی ہے، جو کہ ان کے ایک معجزہ اور ان کے ایک اسٹوری کی طرف اشارہ کرتی ہے صورت۔ تو یہ اس لیول کی ایک خاتون ہے جن کے بیٹے کے بھی قرآن میں طرف اشارہ کرتے ہوئے صورت ہے، اور جن کے والد کی اشارہ فیملی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھی ان کے خود کے نام پہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ان کے بیٹے کے ماننے والے سو کالڈ، بھلے وہ گمراہ ہو گیا اور غلط طریقے سے مان رہے ہیں، لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی ہیں۔ آن پیپر بائی نمبرز میں آج بھی وہ فرسٹ پوزیشن پہ ہیں جو سب سے زیادہ مانتے ہیں، بھلے وہ بھی عمل ہو گئے ہیں اور اب اس لیول پہ نہیں رہ گئے ہیں، لیکن یہ ان کا مقام ہے، حضرت مریم وہ ہے۔ تو ان کے والد ایک بہت نیک بزرگ شخصیت تھے، اور ان کا خاندان بھی بہت بزرگ تھا، اور کیا نام ہے، بڑی پیارا خاندان تھا جس میں نبیوں کا، کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو مشہور نبی ہیں وہ حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم آگے اس پر اور بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو حضرت عمران علیہ السلام ہیں، ان کے والد ہیں حضرت مریم کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن بہت نیک اور بزرگ شخصیت تھے، اور بنی اسرائیل کے ون آف دا ٹاپ پائس مینز میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور ان کی والدہ بھی بڑی نیک تھیں۔ تو when the wife of عمران was pregnant، تو انہوں نے ایک نظر مانی تھی جس کا ذکر اللہ نے سورۃ آل عمران میں کیا ہے کہ بھائی جو بھی ہے میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہونے والا ہے اس کو میں اللہ کی راہ میں نظر کرتی ہیں۔ ان کی شریعت میں طریقہ ہوا کرتا تھا کہ کئی بار بچے ہوں یا کچھ بڑے ہوں، وہ اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں مختص کر دیتے تھے، پھر وہ دنیا کے کوئی کام نہیں کرتے تھے، شادی اور ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے، اور وہ صرف اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ آج بھی کرسچنز میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو ننز کا اینڈ فادرز کا ہوتا ہے، حالانکہ وہ پریکٹیکل اب نہیں رہ گیا، اور وہ اس شریعت کے لیے تو ہے بھی نہیں، وہ کہ دین پورا مطلوب ہے، اور پوری طریقے سے دنیا چھوڑ کر دین پہ عمل کرنے کی کوئی گنجائش اب تو نہیں رہ گئی، لیکن ان کے پاس تھا، تو انہوں نے نظر مانی کہ بھائی میرا جو بھی بچہ ہوگا، اور ان کو بیٹے کی دعا تھی اور ان کو بیٹے کی امید بھی تھی، جو بھی ہوگا اس کو ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں گے۔ تو بہرحال لیکن ہوا کیا کہ جب ہوا اولاد، جب when she delivered it was not a baby boy, it was a baby girl and she was confused کہ اب کیا کریں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں اس وقت ایک اسپیکولیشن پھیلی ہوئی تھی کہ مسیحا آنے والے، کیونکہ برائیاں بہت بڑھ گئی تھیں۔ ان کے جو آتے ہیں کہ پیسے لے کر کے ان کے علماء نے کتابوں میں رد و بدل شروع کر دیا تھا، توریت کی چیزوں کو خلط ملط کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو احکامات تھیں ان کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اور بادشاہوں کے ساتھ، ظالم بادشاہوں کے ساتھ مل کر اپنے ساز باز کر رہے تھے، چودراہٹ کام کر رہے تھے، امیر کوئی گناہ کرے تو الگ سزا دیتے تھے، غریب کوئی گناہ کرے تو الگ سزا دیتے تھے۔ تو ان کی کتابوں میں ایک منشن تھا کہ ایک مسیح آئے گا، ایک مسیحا آئے گا، اور جو آ کے ان چیزوں کو صحیح کرے گا۔ تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں کا، کچھ اس میں روایتیں ملتی ہیں، اسرائیلیات میں بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال ہم ان کی طرف زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کہ جو مسیح وہ یہی جو عمران کی جو وائف ہیں، جو ان کو بیٹا ہونے والا ہے، that will be that مسیح۔ اسپیکولیشن اس طرح کی بن گئی، لیکن when she delivered it was a baby girl، تو اب وہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، تو ان کی ماں نے بھی کہا کہ اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، اب کیا کرے۔ تو خیر اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ نے قرآن میں بڑا پیارا اشارہ کیا ہے کہ بھائی واللہ اعلم بما فی الغیب، کہ اللہ کو تو پتہ ہے آپ کو کیا بھی ہونے والا ہے، تو آپ ٹینشن اس میں کیا ہے، مسئلہ تھوڑی ہے، لیکن اللہ کے پلانس اللہ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کی ماں نے کہا کہ بیٹی ہے تو کیا ہوا، بیٹی کو بھی ہم اللہ کے راہ میں وقف کرتے ہیں، بیٹی کی شروع سے تربیت ان کی اس طرح سے جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو بچپنے میں ہی، حضرت مریم کے بچپنے میں یا ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد عمران کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی تربیت کس نے کی ہے، ان کے حوالے کیا، جب تھوڑا سا وہ بڑی ہوئی، کم سنی، تھوڑا سا ہوش آیا، تو ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا کہ زکریا علیہ السلام ان کے کیئر ٹیکنگ کریں، ان کی حفاظت کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں پڑھائیں، انہیں دین کا علم سکھائیں، اور حضرت مریم نے اپنے آپ کو
وہ وہاں کی جو مسجد تھی اور جو مسجد اقصیٰ کی طرف کا جو سین ہے یا اس طرح کی جو علاقے ہیں ادھر کا جو مقام تھا اس میں ان کا ایک کیوبیکل تھا جو کہ شرقی سائڈ پر تھا، یعنی ایسٹرن سائڈ پر ایک ان کا کمرہ بنا دیا گیا تھا، ایک حجرہ بنا دیا گیا تھا جس کے اندر وہ رہتی تھی، وہی پڑھتی تھیں، وہی سیکھتی تھی، جن کی باتیں سیکھتی تھی وہی آرام کرتی تھیں اور وہیں اپنی عبادت کیا کرتی تھیں شروع سے. اور ان کی ٹریننگ کس کی نگرانی میں ہو رہی تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو کہ خود ایک پیغمبر ہے اللہ کے. تو اس میں قرآن نے حضرت علیہ عمران نے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ایک ذکر کیا ہے کہ ہم بہت فاسٹ فارورڈ جا رہے ہیں کیونکہ اس اسٹوری کو ہمیں بہت کم ٹائم میں کور کرنا ہے، تھوڑا سا مصروفیات بھی ہے اس حساب سے. تو بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ عمران میں کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قالت یا مریم انى لك هذا، کہ حضرت زکریا السلام ایک بار ان کے حجرے میں داخل ہوئے، ان کے محراب میں داخل ہوئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر رزق رکھا ہوا ہے. اور اب وہ رزق کیا تھا؟ اب مفسرین اس میں دو قول لکھے ہیں. پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ رزق مطلب بے موسم کے پھل ہوا کرتے تھے. یہ راجح ہے، یہ زیادہ پاپولر ہے، زیادہ تر مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ ان کے پاس انواع و اقسام کے پھل رکھے ہوتے تھے. جیسے گرمی میں ویسے آم ملتا ہے، ٹھنڈی میں تو آم نہیں ملتا ہے. آج کے دور میں یہ بات الگ ہے کہ ٹرانسپورٹ ہو کے آ جاتا ہے کہ آسٹریلیا میں گرمی ہے اور انڈیا میں ٹھنڈی ہے بھی، تو وہاں سے آم منگوا لو، یا پھر یہ کہ ریفریجریٹ کر کے رکھ لو. تو یہ ٹیکنالوجی اس وقت تو نہیں تھی، لیکن بے موسم کے پھل ان کے پاس ملتے تھے کہ بھائی ابھی تو موسم نہیں ہے امرود کا لیکن امرود دکھ رہا ہے، ابھی موسم نہیں ہے آم کا لیکن آم بھی رکھا ہوا ہے، ابھی موسم نہیں ہے انگور کا لیکن انگور بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ ان کو بڑی حیرت تھی. یا قالت یا مریم انّا لکی ھذا، بھائی یہ کیا ہے، یہ کیا تم what is this how did this happen. تو حضرت مریم کو جواب دیا تھا ھذا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، بھائی اللہ جسے چاہتا عطا فرماتا ہے، اللہ جہاں سے چاہے اپنی چیزوں کو رزق کو عطا فرمائے، جس کو چاہے عطا فرمائے. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جب جواب دیا کہ کیا ہے کہ جواب میں نہیں یار آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ تو پھل رکھے، انہوں نے سمجھ گئی کہ کوشچن کیا ہے. شی واز اسمارٹ اور بہت ذہین تھی وہ، اور انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی یہ اللہ کی طرف سے، اللہ اپنی طرف سے رزق بھیجتا ہے اپنے بندے کو، جہاز سے بھیجتا ہے، فرشتوں سے بھیجے، جیسے چاہے بھیجے. میں نے کہا کہ میرا اس میں کمال نہیں ہے کوئی بھی، یہ اللہ کی طرف سے. تو حضرت زکریا السلام ان سے بڑے انسپائر ہوئے اور انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی ہے. یہ بھی یہ کیا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی، انہوں نے کہا اللہ تو جو اس طرح سے رزق دے سکتا ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا کوئی وارث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے ایک اولاد عطا فرما دے، ایک نیک صالح اولاد عطا فرما دے. تو اللہ نے کہا کہ میں اولاد دے دوں گا. تو حضرت زکریا نے پھر خود ہی دعا مانگے، پھر خود ہی سرپرائز ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے دعا کیسے دے گا، میں تو بڈھا ہو چکا ہوں، میری وائف بھی اب بوڑھی ہو چکی ہے، شی ہیز ریچڈ اے اسٹیج کہ شی کینٹ گیو برتھ اینڈ آئی ایم آلسو اے اولڈ مین، شی از اے اولڈ وومن اینڈ اٹس ناٹ پاسبل، کیسے ہوگا. تو اللہ نے کہا بھائی اللہ کے لیے کیا مسئلہ ہے، قال انا یفکون، بھائی اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کن فیکون کا معاملہ ہے صرف. تو حضرت پھر وہ پوری اسٹوری ہے، حضرت زکریا کی بھی اسٹوری لیں گے تو ہم کور کریں گے. تو بہرحال اللہ نے ان کو پھر ایک بیٹا دیا جس کا نام جو بھی نبی بنے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور ان کی پوری ذکر ہے سورۃ مریم میں. خود پہلا رکوع نہیں کے بارے میں حضرت زکریا اور ان کے بیٹے یحییٰ جو قصہ ہے، اس کے بعد ہی حضرت مریم کی کہانی، حضرت مریم کی کہانی. تو بہرحال حضرت زکریا نے یہ دیکھ کے دعا کی. اب اس میں ایک تو دوسری روایت آتی تھی کہ وہ رزق کیا تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا تعلیم دیا کرتے تھے. ہی یوزڈ ٹو ٹیچ ہم، وہ ان کو پڑھایا کرتے تھے. تو آتا ہے کہ وہ جیسے آج سبق پڑھا کر گئے کہ آج ایک رکوع پڑھا کے گئے ہوں گے، یا جیسے قرآن کو ہم نے لے لیا ایک صفحہ پڑھا کے گئے ہوں گے، تو نیکسٹ ڈے جب وہ آتے تھے تو حضرت مریم پورا آگے 4-5 لیسن پڑھ ڈالی. انہوں نے ایک لیسن پڑھایا، حضرت مریم نیکسٹ ڈے آ رہی تو وہ 10 لیسن پڑھ چکی ہیں، آلریڈی 4 لیسن آگے جا رہی ہیں. تو اس پہ حیران ہوتے تھے کہ میں تو تم کو کل ایک پڑھا کے گیا، میں تم کو کل ایک باب پڑھا کے گیا، میں تم کو کل ایک حکم پڑھا کے گیا، میں تم کو توریت کا ایک چیپٹر پڑھا کے، جو بھی پڑھاتے رہے، جو بھی علم ان کو سکھاتے رہے، میں نے تم کو کل اتنا سکھایا تھا، تم اپنے سے اتنا زیادہ سیکھ لیا. تو اس پر یہ ہے کہ ھذا ھو من عند اللہ، بھائی اللہ کی طرف سے، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میرا اتنا شوق تھا. تو اس سے یہ مطلب میں نے یہ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ مائنر ہے، جو زیادہ پاپولر نہیں ہے تفسیروں میں، لیکن اس کی طرف اشارہ کیوں کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھنے کا جو شوق ہے وہ حضرت مریم کا کتنا کی پوائنٹ تھا، کہ ان کو علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور اللہ نے ان کے لیے راستے بھی بنائے، اور حضرت زکریا نے بھی اس کو سپورٹ کیا اور اس کے اوپر تعریف کی اور اس کے اوپر کیا نام ہے سراہا ہے. تو یہ کی پوائنٹ ہے، بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، نہیں تو اس میں بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں. تو حضرت مریم کے پاس اللہ تعالیٰ کے شروع سے ہی، یعنی ان کے ینگ ایج سے ابھی ان کی تربیت ہو ہی رہی تھی کہ تب سے ان کے ساتھ معجزے ہونا شروع ہو چکے ہیں، کرامتیں ہو رہی ہیں، کبھی ان کو پھل مل رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اپنے آپ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت مریم کا اسٹیٹس کو بلند کیا جب ان کی تربیت ہو رہی تھی. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اب اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کا رجوع اختیار کرو اور رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو اور اللہ کی عبادت کرو. اور یہ بھی ہے کہ واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، کہ تم کو اللہ نے چوز کر لیا، تم کو اللہ نے بلند کر دیا پورے دنیا کی انسانیت کی عورتوں کے لیے. اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ حضرت مریم کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں مینشن کر دیا کہ عالم کے انسانوں پر ان کو فوقیت دے دی ہوئی ہے، یعنی ان کو اگزامپل بنا دیا گیا ہے، ان کو ایک الگ سٹیٹس دے دیا گیا ہے.
تو یہ ہم سب آج کے دور میں اسپیشلی خواتین کے لیے ون آف دا فائنسٹ ٹارگیٹس ہے. اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، لیکن عورتوں میں زیادہ اتنا فیمس نہیں ہو پاتے ہیں واقعات، اور زیادہ نہیں ہیں. تو لیکن پھر بھی 4 ہیں جو بہت ٹاپ لیول کے ہیں. تو ان میں ایک نام حضرت مریم کا ہے، پہلا نام ہی انہیں کا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ حضرت آسیہ ہیں، اس کے بعد حضرت خدیجہ ہیں، اور پھر سیدہ فاطمہ کا ذکر آتا ہے. اس طرح سے اور بھی نام آ سکتے ہیں. ویسے تو ہمارے پاس تو صحابیات ماشاء اللہ لیجنڈ پہ لیجنڈ موجود ہیں، یہ سب کے سب اپنے اپنے ایک کاملہ ہیں. تو خیر حضرت مریم لیکن لیڈز دیٹ لسٹ، دا ٹاپ آف دیٹ لسٹ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند اور بالا مقام عطا فرمایا. بہرحال اس کے راستے میں کیا ہے، ان کی آزمائش کس لیول پہ ہوئی، اب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کس طرح سے آزمایا. تو وہی اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ اپنی کتاب میں وہ مکی آیتیں ہیں، وہ بہت پیاری آیتیں ہیں سورۃ مریم کی، جو کہ شروع میں تلاوت کی گئی تھی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ٹیسٹ کیا. کہ بھائی وہ مکان شرقیہ میں بیٹھی تھیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ کر رہی تھیں، اپنا کام کر رہی تھی، بعد میں کہ غسل کرنے جا رہی تھی اپنے بند حجرے میں، کہ اچانک انہوں نے کیا دیکھا، ایک بندہ سامنے، ایک نوجوان خوبصورت ہینڈسم آدمی. تو اس کو دیکھ کر ایک نوجوان خاتون، ایک اٹھتی ہوئی خاتون ہو، اور ایک جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر لیا ہو، جس کا دور دور تک کوئی باہر لینا دینا دانا ہو، جو کسی مردوں سے کوئی انٹریکشن نہ کرتی ہو، اور اپنے آپ کو پیور اور پاک باز رکھتی ہو، وہ اپنے کمرے میں اچانک سے ایک خوبصورت نوجوان ہینڈسم قوی اور مضبوط ایک دم مرد کو دیکھے تو اس کو کیا حالت ہوگی؟ کہ بھائی قالت انی اعوذ بالرحمن، بھائی میں اللہ کی پناہ، رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، بھائی اللہ تم سے بچائے، تم اللہ سے ڈرو. یہ رحمان کی، بھائی میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. یہ تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واٹ، تمہارے یہاں کیا کام ہے؟ وائی آر یو ہیئر؟ اس نے پھر تسلی دی کہ میں اللہ کی طرف سے پیغام فرستادہ ہوں، اللہ کی طرف سے ایک رسول ہوں. رسول یہ وہ والا رسول میننگ نہیں ہے، قرآن نے ورڈ رسول یوز کیا، رسول ان دی سینس آف میسنجر، کہ میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لایا ہوں، میں تمہارے لیے ایک میسج لے کے آیا ہوں. کیا؟ اور وہ میسج یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا کرنے والا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بیٹا، اور نارمل بیٹا نہیں، انہوں نے پوری بشارت دی ہے. قرآن نے ذکر کیا کہ ایک بہت ہی پاک باز، ایک بہت ہی نیک صفت، ایک نیک صفت، اور پوری اس کی ڈیٹیل ہے. مسلم لکھتے ہیں کہ انہوں کو سب کچھ بتا دیا گیا کہ وہ آگے چل کے نبی بننے والے ہیں، اور یہ ہونے والا، روح ہونے والے. تو ویسا ایک بیٹا تھا انہوں نے حضرت مریم کو، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کیا نہ میں بد کردار ہوں، نہ میں نے آج تک کسی مرد کو ہاتھ لگایا ہے، یعنی نہ میں نے شادی کی ہے، کچھ اس طرح سے ہوا ہے پروسیس کہ کوئی بایولوجیکل پروسیس ہوا، اور نہ ہی میں نے سیکریٹلی کچھ ریلیشن قائم کیا ہو، یا کچھ ایسا. ایک تو ہے کہ میں نے اوپنلی کچھ کیا ہو، اوپنلی یعنی میں نے شادی وادی کی ہو، کچھ بھی کیا ہو. ایک یہ کہ میں نے سیکریٹلی کچھ کر لیا ہو، کوئی چوری چھپے کر لیا ہو، کوئی زناکاری کی ہو، کچھ کیا ہو، یا اس طرح کے میری کوئی حرکتیں رہی ہوں. تو میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے، مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے، مجھے اللہ تعالیٰ ایک اس طرح کی چیز عطا فرمائے. تو حضرت جبریل کا جو جواب ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ حضرت جبریل تھے جو ایک انسانی شکل میں آئے تھے اور اتنا خوبصورت بن کے آئے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز کن فیکون سے زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں، اور زیادہ سوال جواب نہیں کرو، اللہ نے یہ ہم کر دیا ہے، امر ہو گیا ہے، اب جو ہونا ہے یہی ہوگا. تو وہ ان کو خوشخبری دے کے، بشارت دے کے چلے گئے، اللہ کی طرف سے رجوع کرو، اب جو بھی نصیحت تھی دے کے چلے گئے. اب حضرت مریم کا ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ بھائی اب، اینڈ دیٹ مومنٹ شی گاٹ پریگننٹ، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اسٹارٹس ٹو ڈیولپ. تو شروع میں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن بعد میں جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کے اور بنی اسرائیل کا کردار بھی بڑا مشکوک تھا، کہ ان کو موقع چاہیے رہتا تھا کہ کس طرح سے وہ بدنام کریں، کس طرح سے وہ سازشیں کریں، اور اس طرح سے کوشچنز کریں. تو ان کی حرکت رہی ہے، قرآن نے بار بار نقل کیا. تو بہرحال جب ان کا معاملہ تھوڑا بڑھنے لگا تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے، لوگ جو بھی آئے گا دیکھے گا. آپ بھائی پہلے ٹرائمیسٹر ہے تو چلو نہیں پتہ چلتا، لیکن سیکنڈ تھرڈ جب ٹرائمیسٹرز بڑھیں گے تو بھائی ظاہر سی بات ہے، ایک عورت کی پریگنینسی ایسی چیز ہے کہ چھپ نہیں سکتی وہ تو سامنے ظاہر جو بھی دکھے گا. چلو مرد نہیں دیکھیں گے، عورتیں تو دیکھیں گی، تو عورتوں کو تو پتہ چلے گا، کوئی بھی ملنے آئے گا، کوئی ان سے سیکھنے آئے گا، کوئی کچھ کہے گا. تو ہاؤ لائک شی فاؤنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. اوبویسلی کوئی بھی عورت ہوگی اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کچھ ہوگا تو وہ بھی اس نے کسی مرد کو ہاتھ نہ لگایا ہو یا کچھ نہ ہو اور وہ پریگننٹ ہو جائے تو اس کے لیے تو بڑا مشکل ہو جائے گا دنیا کو فیس کرنا. تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اینڈ شی وینٹ ٹو اندر پلیس. اور وہاں پر حضرت جبریل ان کو کمفرٹ کرتے ہیں، جو بھی جب ان کو حضرت مریم کا جو ایموشنل ہے نا وہ بہت رولر کوسٹر ہے. کبھی ان کو کچھ احساس ہوتے ہیں، کبھی ان کو بھائی ایک عورت ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ ایک پیغمبر آپ سے پیدا ہونے والا ہے، اتنی بڑی چیز ہونے والی، اتنی بڑی نشانی. سم ٹائمز یو ول بی ہیپی اینڈ سم ٹائمز یو ول بی ڈپریسڈ. میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کہاں سے بچہ آ گیا، اس کی نہ شادی، اوپر سے لوگ یہ کہیں گے تو بڑی پاک باز بنتی تھی، بڑی دیندار بنتی تھی، اس کا باپ ایسا تھا، اس کی ماں ایسی تھی، سب اتنے نیک لوگ تھے، اس میں یہ کیا کانڈ کر دیا. تو وہ کبھی بہت ڈپریس ہو رہی ہیں، کبھی بہت اب سپریس ہو رہی ہیں، کبھی ان کو اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ایک جنرل چیز بھی ہے کہ آدمی جب ایک اور خاتون اگر پریگننٹ ہو یا اس طرح کے معاملے تو ان کے لیے ایموشنلی ایک رولر کوسٹر پیریڈ ہوتا ہے. وہ بہت ساری چیزیں سے وہ گزرتے ہیں.
تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کمفرٹ کیا، ان کو حضرت جبریل کے ذریعے خوشخبریاں بھی دلائیں، جو بھی طریقے ہیں وہ چلتے رہے. ہم کٹ شاٹ کرتے ہیں فاسٹ فارورڈ ٹو دا فائنل سین کہ جس دن ان کی کیا نام ہے سمجھ لیجیے ڈلیوری ہوئی ہے. تو جب ان کو لیبر پین نے جا لیا تو ان کی حالت ایک دم خراب ہو گئی، اور وہ اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ وہ جذبات میں کیا کریں، یا وہی لتا کیا بولتے ہیں، میں مر کیوں نہ گئی، میں آیت پوری نہیں پڑھا کہ وہ کن تو نسیم منسیہ، کہ یہ کیا نام ہے، ایسا کیوں نہ ہو گیا کہ میں ہلاک ہو گئی ہوتی، میں مر گئی ہوتی، کھپ گئی ہوتی اور میرا نام نشان نہ ہوتا. حالانکہ یہ جملہ ویسے تو کسی پیغمبر کسی اللہ کے نیک بندوں کا جملہ نہیں ہے، لیکن حضرت مریم کی زبان سے نکلا اور اللہ نے اس کو قرآن میں کوٹ بھی کیا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ بھی نہیں کیا ہے کہ ایکسپنج کر دیا ہو یا اس پہ کوئی گرفت کی ہو. there is a lesson in that there which you will come in the end انشاءاللہ، کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو بہرحال ان کی سچویشن تھی، ان کا ایموشن ایسا تھا، ان کے جذبات ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کاش میں مر کھپ گئی ہوتی، ایسا کچھ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا. ایک تو تکلیف کے مارے، دوسرا اس تکلیف کے ساتھ جو ایموشنل تکلیف آ رہی ہے کہ آگے کے لوگ کیا کہیں گے، میں کیسے سروائیو کروں گی، میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے ان کو پیغام پہنچایا، کیا ہے کہ بھائی ونادا من تحتہا، بھائی تم بالکل ٹینشن نہ کرو، غم نہ کرو، نیچے دیکھو. اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کیا ہوا ہے فرشتے کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے، کہ بھائی پانی آ رہا ہے، اس پانی کو پیو. اس کے بعد کیا ہے، اس جو کھجور کے تنا جس کے تم نے سہارا لے کے کھڑی ہو، جہاں بیٹھی ہو پیڑ کے بعد، اس کو ذرا زور سے ہلاؤ، اس میں سے کھجوریں گریں گی، رطباً جنیاں، ان کو کھاؤ، اور اس کے بعد پانی پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یعنی جب تمہیں اولاد کی نعمت ملے گی، جب تمہیں اولاد ہو جائے گی، تو ان کو اس اپنے بچے کو دیکھو اور اپنے آپ کو سکون حاصل کرو. یعنی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سکون کا پاس رکھا ہے، اور یہ بالکل پریکٹیکل چیز ہے. اب میں خاتون تو نہیں ہوں، لیکن جو خواتین ہیں جو یہ سن رہی سمجھ رہی ہیں، اسپیشلی اگر کوئی ان میں سے بولو اف سم آف یو آر مدرس، ہیٹس آف ٹو یو اینڈ سیلوٹس ٹو یو، کہ آپ نے ایک کس مشقت سے گزر کے دنیا میں ایک لائف کو اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں آپ کے تھرو سے. تو دیٹ از یو کین ریلیٹ اٹ آئی ہوپ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ آدمی کتنی تکلیف سے عورت گزرتی ہے، لیکن جب وہ بچے کو اپنے ہاتھ میں دیکھتی ہے تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ کتنا سکون محسوس کرتی ہے، اس کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، وہ کتنا پرسکون ہو جاتی ہے. تو اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی یہ کھجور کھاؤ، یہ پانی پیو، اور اپنی اولاد کو دیکھو اور سکون حاصل کرو. اس کے بعد اللہ نے فرشتے کے ذریعے ایک اور بھی کیا پیغام دلوایا، کیا بھائی اب کوئی بنی اسرائیل کے لوگ دکھیں، اب تم واپس جاؤ، جب بھی جاؤ بچہ لے کے جاؤ، تو ان سے کہہ دینا ہے کیا ہے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ آج میں نے نظر مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اور میں آج کوئی بات نہیں کروں گی. اور جس کو بات کرنی ہے وہ اس بچے سے بات کرے، اس بچے کو مخاطب کرے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس جو روزوں کا کانسیپٹ تھا، تو ان کے پاس سکوت کا روزہ کیا ہوتا تھا، سائلنٹ والا روزہ، کہ روزے میں گفتگو نہیں کرنی ہے. اللہ نے ہماری امت کے لیے روزہ تھوڑا آسان کیا ہوا ہے، صرف کھانا پینا اور کیا نام ازدواجی تعلق اور ان ساری چیزوں سے بچے رہنا ہے. لیکن وہ کچھ روزے اس طرح بھی کچھ شریعتوں میں رہے ہوں گے، یقیناً جس طرح کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس روزے میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے، بات نہیں کرنی، ان کے لیے وہ بھی بنا ہے. تو حضرت مریم کو اللہ نے یہ نصیحت کی کہ بھائی کوئی کچھ کہے تو اب حضرت مریم کیا ہی جواب دے سکتی ہیں، ہاؤ کین شی جسٹیفائی ہر سیلف، بھائی بچہ کہاں سے آیا. اب دنیا میں اگر کوئی ایک اور بچہ لے کے آج بھی پریکٹیکلی خراب، تو ہمیں پتا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، اور لاجیکلی بھی، بایولوجیکلی اور نیچرلی تو پاسبل ہی نہیں کہ ایک اور بچہ لے کے آ اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، بنا اس کے بنا بچہ آ گیا، بنا شادی کے، بنا ازدواجی تعلق کے کسی طریقے سے. تو حضرت مریم کو بھائی ٹینشن تو تھی، وہ لوگ کیا کہیں گے، اور وہ بھی میرا پورا ایک لیگیسی ہے، اور میرے اوپر ایک وہ ہے کہ میں ایک نیک ہوں، اور میں نے کیا نام مطلب دنیا چھوڑی ہوئی ہے اور اعتکاف کیا ہے پوری زندگی کا، اور اس طرح کی چیزوں کا. تو بہرحال ان کو یہ فکر تھی، تو اللہ نے ان کو ایک راستہ بتایا کہ اشارہ کر دینا بچے پہ، اور باقی تم جاؤ. تو حضرت مریم بچے کو لے کے جب پہنچی تو بنی اسرائیل کے کیا کرنا تھا، بالکل میں نے ہو گیا کہ بھائی یہ ماں کانت تمو کی بقی، یا مریم یہ تم نے کیا کر دیا، یا مریم انا لکی ھذا، مطلب خیر وہ تو ذکر ہے قول، لیکن ان کا جو قول ہے قرآن کی جو آیت ہے کہ بھائی مریم تم نے کیا کر دیا، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، تمہارا باپ بھی نیک تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ وما کانت امک بغیہ، کہ اے ہارون کی بہن. اب اس میں ہارون کی بہن کے طرف ریفرنس میں آتا ہے کہ مفسرین نے دو چیزیں لائی ہیں. ایک تو یہ کہ اس زمانے میں کوئی ہارون ان کے بنی اسرائیل میں رہے ہوں گے جو کہ بہت نیک رہے ہوں گے، تو جب کوئی ہونا یہ بہت نیک ہے تو ان کے نام سے نسبت دیتی کہ ارے یہ تو فلاں کی بہن ہے. جیسے کوئی لڑکی بہت شرارتی ہو تو کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان کی خالہ ہے، ایسا کہہ دیا جاتا نا. یا کوئی کیا نام ہے بہت ذہین لڑکی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں ارے یہ تو آئنسٹائن کی بہن لگ رہی. تو ایک جسٹ ایگزامپل کے طور پر تو یہ ایک طریقہ ہے، مطلب یہ ہارون کوئی ان کے آگے پائس شخص رہے ہوں گے، کوئی بزرگ رہے ہوں گے جن کے نام پہ جن کی بزرگی مشہور رہی ہوگی. تو حضرت مریم کیونکہ بہت نیک تھیں تو ان کو بھی کہا جاتا ہوگا کہ ارے یہ تو ہارون کی بہن ہے، یہ اتنی بزرگ ہیں، یہ تو اتنی نیک ہیں، یہ تو اتنے کیا نام ہے پائس ہیں، اور اس طرح سے.
دوسرا مفسرین یہ بیان کرتے ہیں اسٹوری کی اس میں کہ بھائی ہارون کی حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کے بھائی تھے اور یہ ان کی فیملی میں سے تھی، ان کے ٹرائب میں سے تھی، تو اس طرف ریفرنس دیا جا رہا ہے اخت ہارون سے اس میننگ سے کہ تم ان کی فیملی سے ہو اور تم اتنی بلند فیملی سے ہو، اس کے بعد نہ تمہارا باپ برا تھا اور نہ تمہاری ماں زناکار تھی یا کچھ اس طرح کی غلط کام کرتی تھی، غلط حرکتیں کی تھی، تم نے کیا کر دیا؟ تو جو ان کا ریئیکشن تھا اس پہ انہوں نے خوب وویلا کیا، خوب پریشان ہوتا ہے. حضرت مریم نے کیا کیا بھائی فاشارت الیہ، انہوں نے فوراً اشارہ کیا بچے پر. انہوں نے کہا کہ ہم بچے سے کیا بات کریں، یہ گود میں بچہ کیا بتائے گا، تم سے سوال کر رہے ہو، تم بچے پہ اشارہ کر رہی ہو. تو اسی وقت اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، وہ بچہ فوراً بول اٹھا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. سب سے پہلے اس نے بتایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوا. فار کلیئرنس ہے کہ اللہ نے قرآن میں بالکل اسلوب کو رکھا گیا عیسیٰ کی کیا حیثیت تھی. اور کیا فرمایا کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے کتاب دے گی، یعنی بچپن میں ابھی وہ 1 دن کے کتنے دن کے گود میں بچے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی اور مجھے وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور مجھے بابرکت اور بزرگ بنا کے بھیجا کہ میں کہیں بھی جاؤں گا تو میرے اس سے برکتیں پھیلیں گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے معجزہ ظاہر کرایا ہے، حضرت مریم کی برات کا اعلان کروایا ہے. اب اس میں چند بہت اہم باتیں ہیں کہ بنی اسرائیل نے ان کے اوپر الزامات جو لگائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے بری کروایا، حضرت عیسیٰ کے بچپن سے ہی. اور پھر حضرت عیسیٰ کے ذریعے پوری لائف چلتی ہے حضرت مریم کی کہ کس طرح سے انہوں نے آگے بڑھے اور کس طرح سے انہوں نے تربیت کی حضرت عیسیٰ کی، حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے اور کیا ہوا. اور حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری دی، کتابیں بھی دی، ایک سے ایک معجزے دیے. وہ ساری ہم نے وہ ساری اسٹوریز جس کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو اسٹوری ہے، یہاں سے آپ حضرت عیسیٰ کی جو اسٹوری کا کنٹینیوشن ہے وہ آپ اسٹوری Day 6 میں سن سکتے ہیں، جب ہم نے Day 6 یا Day 7 میں آئی تھنک ہے. تو جو حضرت عیسیٰ کی جو اسٹوری ہے تو ان کو آپ سنیں گے تو وہاں پہ میں نے ڈیٹیل میں تھوڑا ڈسکس کیا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کا لیول تھا. تو خیر مریم علیہ السلام کی اسٹوری کا جو کیا نام ہے پیک ہے وہ یہاں تک ہے. تو یہ اسٹوری ہے جو میں نے بہت شارٹ میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سے چند لیسنز ہیں. پہلا لیسن یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کیریکٹر، کہ انہوں نے اپنے کیریکٹر کی اتنی حفاظت کی ہے کہ انہوں نے اگر کوئی فرشتہ دیکھا یا کچھ بھی دیکھا ان کو پتہ چلا نہیں پتہ چلا، لیکن فوراً کا ریئیکشن یہ تھا کہ بھائی میں رحمان کی پناہ میں آتی. یعنی ان کو اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی پاک دامنی کی، اپنی عفت کی اتنی فکر ہے کہ انہوں نے اس بات پر ریکگنائز کیا کہ کچھ بھی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے. انہوں نے کیریکٹر یہ مینٹین کیا ہے اور اس کیریکٹر کو پورے بنی اسرائیل بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے بچہ دیکھا تو بھائی ان کو کیا سمجھ میں آنا تھا، تو انہوں نے ایگزام کی طرف ہو گئے تھے. تو بہرحال حضرت مریم کا وہ کہنا، حضرت جبریل جب خوشخبری دے رہے تھے کہ تم کو اولاد کی خوشخبری، تو انہوں نے پہلی بات کیا ہوئی کہ مجھے کیسے اچھا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، یعنی کسی غیر محرم نے، کسی نامحرم نے، کہیں سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہوا، کوئی میرا میل سے کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے. میں تو اپنے پردے کی، اپنی حفاظت کی اتنی خیال کرتی ہوں کہ مجھے کسی کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہوا ہے، کہیں سے میرا کوئی ربط ہی نہیں آیا ہے، تو مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے. تو اس سے ان کے کیریکٹر کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی پاک باز تھی. تو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہماری خواتین کو اور مردوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا فیمیل نامحرم سے کوئی انٹریکشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ اٹ. خیر وہ ایک الگ آپ ایکسیپشن پہ چلے جائیں، بہت مجبوری ہو کوئی یہ سب کے ساتھ وہ، لیکن اس کی بھی اللہ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدود بتائی ہے کہ کس طرح سے. یہ نہیں کہ گپے لڑا رہے ہیں، فری فنڈ میں بیٹھے جا رہے ہیں، مٹھائی کھا رہے ہیں، کالجز میں ہیں، ورک پلیس میں، کبھی نہیں. فری مکسنگ از ناٹ آف اسلام's آرگنائزیشنل اسٹرکچر. اسلام کبھی بھی فری مکسنگ کو پروموٹ نہیں کرتا ہے. ایک اسلام کا ایک ڈسپلن ہے جو اسلام نے تعمیر کیا ہے کہ مردوں کا عورتوں کا، اور مردوں کے ڈومینز ہیں، عورتوں کے ڈومینز ہیں. تو حضرت مریم اس کی ایپیٹوم ہے. یہ انہوں نے کر کے دکھایا بھائی کوئی مرد نے مجھے نہیں چھوا، کسی غیر مرد سے میرا کوئی ربط نہیں ہوا ہے. اور یہ بھی کہا کہ بھائی نہ میں شادی شدہ ہوں اور نہ میری کیا نام ہے کوئی ایسی حرکتیں ہیں کہ کیا نام انلیگل کوئی ایلیسٹ ریلیشن شپ یا اس طرح کا کچھ میں نہیں کرتی. یہ پہلا لیسن ہے کہ ان کی پاک بازی اس لیول پہ تھی اور ہمیں اس سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی پاک بازی کا کتنا خیال کرنا چاہیے. اچھا دوسری چیز، جب حضرت مریم علیہ السلام کا وقت قریب آنے لگا تو وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلی گئی، وہاں پر نہیں رکی. کیوں نہیں رکی؟ اب اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اپنی حیا اور اپنی عزت اور اپنی عفت اور پاک دامنی کا کتنا خیال تھا. ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے ان کو گائیڈنس تھی، ان کو فرشتوں نے بتایا ہوگا، اللہ کی طرف سے آپ کو پیغام آیا ہوگا کہ چلی جاؤ. دوسری چیز یہ کہ حضرت مریم کو پتا تھا کہ اگر if she gets pregnant اور ان کا if her pregnancy becomes visible، پرائمسٹرز اس طرح سے بڑھیں گے اور ان کا کیا نام ہے لوگ دیکھیں گے، people will question her character اور ان کے لیے آزمائش اور بڑھ جائے گی. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ بھائی یہ تو نیچرل پروسیس ہے، مجھے اللہ کی طرف سے معجزہ ملا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہونے والی ہے، ایک اتنا بڑا ایک نبی کا جنم ہونے والا ہے، تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کہ میں تو مقابلہ کروں گی، لوگ الزام دیتے رہیں بھاڑ میں جائیں. انہوں نے کہا کہ she avoided it. There is a lesson in there for us کہ ہم اپنی عورتیں، خاص طور سے ہماری عورتیں
اگر کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کی عفت پاک دامنی پہ صرف بات بھی ہونے کی گنجائش ہو, although you are innocent, although you are pure, although you are good, but if there is a place where there can be a thing which can go against حیا, you avoid that place. آپ اس جہاں سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ یہ فیمس نہیں بن جاتے کہ یہ نیچر ہے, چلو ہم اس پہ کھل کے بات کریں گے, نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ کو اوائڈ کرنا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس تو معجزہ تھا, وہ تو اللہ کی طرف سے تھا, تو وہ تو سب سے پہلی ہونی چاہیے تھی کہ بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے, اس میں مجھے کیا چھپانے کی ضرورت ہے, مجھے اس میں کیا الگ سے جانے کی ضرورت ہے. تو ان سے جتنا پاسبل ہوتا تھا جب تک بچہ ہونے, جتنا تک وہ اوائڈ کر سکتی تھی انہوں نے لوگوں کو اوائڈ کیا ہے, اپنے آپ کو کیریکٹر پہ کوشچن ہونے سے بچایا. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا مزاج یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر کوئی جھوٹا الزام لگایا تو اس کے اوپر وہ بات اور ہے کہ اس کے اوپر دوسری اسٹوریز ہیں, آگے انشاءاللہ کور بھی ہو جائیں گی, اور وہ بہت بڑا گناہ ہے, اس کی شریعت میں صلاح کوڑے مارنا ہے اور سب کچھ ہے. لیکن اپنے آپ کی عزت اور پاک دامنی اور عفت کی حفاظت کرنا, خصوصاً اسپیشلی عورتوں کو اور مردوں کو بھی, کہ بھائی آپ ایسی جگہوں پر بھی نہ جائیے جہاں پر صرف کوشچن اٹھنے کی گنجائش ہو, جہاں پر ٹاکس ہونے کی گنجائش ہو. وہ باتیں بھی نہ کیجیے جن سے, وہ حرکتیں نہ کیجیے جن سے آپ بھلے ہو سکتا ہے اور حرکتیں جائز ہو, بھلے ہو سکتا ہے وہ باتیں جائز ہو, لیکن ان باتوں سے اگر آپ کا کریکٹر ملائن ہو سکتا ہو, وہ باتیں اگر حیا کے خلاف جا سکتی ہوں یا ان میں شرم کا مادے کی کچھ کمپرومائزیشن ہو سکتے ہو, تو ان باتوں کو اوائڈ کیجیے. پبلک ڈومینس میں تو بالکل بھی نہیں. اور ایجوکیشنل ایک الگ چیز ہے, سیکھنا ایک الگ چیز ہے. جن چیزوں کو ایجوکیشن لینا سیکھنا ہے تو اس کے ذہنی مقامات ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو لرن ود دا رائٹ پیپل, not in public, or not some things are not to be, even if they are natural, if there are یعنی بالکل ایک نیچرل چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن حیا کا تعلق پبلک ڈومین میں اپنی زندگیوں میں مینٹین رکھنا ہے. جو چیز جہاں سیکھنے کی وہاں سے سیکھی جائے, بالکل اہل علم سے سیکھی جائے, آپ کے پیرنٹس سے سیکھی جائے, آپ کے استادوں سے سیکھی جائے, جو ریئل ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ بات کی جائے, کچھ بھی ہیں, لیکن حیا کے معاملات کو جہاں تک ہو سکے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. دیٹس اے لیسن. اور سب سے بڑا لیسن یہ کہ اپنے آپ کو لاسٹ مومنٹ تک بچانا چاہیے, جہاں تک ہو سکے وہاں تک. ایسی جگہوں سے بھی بچیے, ایسی حرکتوں سے بھی بچیے جہاں پہ صرف آپ کے اوپر ٹاکس بھی ہو سکتی ہو, صرف کوشچن ہو سکتے ہو. مے بی یو کین ڈیفینڈ, مے بی یو نو یو کین ایزیلی ڈیفینڈ یور سیلف, مے بی یو ہیو آل دا رائٹ آنسرز, مے بی یو ہیو آل دا آرگومنٹس ان یور فیور, بٹ کوشش کریں اوائڈ دوز پلیسز ویئر دیر کین بی اینی سارٹس آف الزامات اور اینی کوشچنز اور اینی اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ کے کریکٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کریں. تو دیٹ از اے نیچرل وے آف حیا, دیٹ از اے نیچرل وے آف شرم وچ ایک انسان میں ہونی چاہیے اور ایک خاتون میں اور زیادہ ہونی چاہیے. کہ بھائی خواتین کو تو اللہ تعالیٰ نے پیکر ہی حیا کا بنایا ہے, تو خیر مردوں میں بھی ہونی چاہیے, عورتوں میں بھی ہونی چاہیے. اینڈ دس تھنگ اپلائز ٹو بوتھ آف دیم, اسپیسیفکلی مور ٹو اے وومن. وائی؟ بیکاز دس از ڈیڈکشنز فرام دی اسٹوری آف مریم علیہ السلام, اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مادے کو ظاہر کیا کہ بھائی عورتوں میں یہ مادہ ہوتا ہی ہے. اچھا, اب اس میں ایک لیسن اور بھی ہے, خاص طور سے وہ لیسن مردوں کے لیے ہے کہ جب حضرت مریم نے ان کے اوپر جب ایموشنل جو ان کا ایک بہت جذباتی وقت تھا, اور اس میں انہوں نے ایک جو جملہ کہا ہے اپنا کہ کاش میں برباد ہو گئی ہوتی اور میں مر کھپ جاتی اور میرا نام و نشان بھی نہ رہتا. تو یہ بڑی ایک اللہ والے کے زبان سے نکلنے والی چیز نہیں ہے. اللہ چاہتا تو اس پہ گرفت کر سکتا تھا, لیکن اللہ نے اس کو کوٹ بھی کیا اور اس پر کوئی بات نہیں کی کہ مریم نے بڑا غلط کہا یا مریم توبہ کرو یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے کہ عورت جذبات میں جب آ رہی ہے تو اللہ نے بنایا عورت کو, تو اللہ نوز کہ بھائی جب جذبات ایموشنل ایک رولر کوسٹر ہوتا ہے تو عورتیں کئی بار ایسی چیزیں کہہ جاتی ہیں which they don't mean it actually, یا ایون if like وہ ان کے ایک ایموشنل رولر کوسٹر کے نتیجے میں بات آ رہی ہے, وہ ان کا ایک جو ذہنی طور پہ جو ان کو ایک عصب جسے بول سکتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک ذہنی ایک ٹینشن ہے, ایک اسٹریس ہے, ان کا جو ایک ایموشنز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, ہارمونز اوپر نیچے ہو رہے ہیں, سارے معاملات, اس میں وہ بات کہی جا رہی ہے. تو ہم مردوں کے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ ہمارے ساتھ بھی عورتیں ہوتی ہیں, ہماری بہنیں ہوتی ہیں, وائفز ہوتی ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, ہماری مائیں ہوتی ہیں, کوئی بھی ہوتے ہیں. کئی بار وہ بھی بہت ساری باتیں کہہ دیتی ہیں, تو ہر بات کو نوک پکڑ کے نہیں بیٹھنا ہوتا ہے. اوکے, دیر آر تھنگز وچ آر سیریس, بٹ کئی بار عورتیں اپنے ایموشنز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایموشنز زیادہ دیے ہیں مردوں سے, ان ٹرمز آف فیلنگز, ان ٹرمز آف جذبات. ان کی محبت زیادہ شدید ہوتی ہے, تو ان کے سمجھنے کی چیزیں بھی زیادہ شدید ہوتی ہیں, کئی بار چیزوں کو پرسیو کرنے کی بھی. کئی بار وہ بہت ساری باتیں کہہ دیتی ہیں جس بات میں which they don't actually mean, so we don't go and picking them اور اس کے اوپر ان سے مواخذہ شروع کر دیں, جھگڑا شروع کر دیں. رحمت, مودت اور محبت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے, اور بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے ہمیں ہمارے ساتھ میں ہر کسی عورت کے ساتھ ہینڈل کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس واقعے کو نقل کیا, اور بالکل بھی اس میں کچھ نہیں کہا کہ یہ غلط کیا مریم میں, یا کچھ کیا, یا نصیحت کیا, یا توبہ کیا, بلکہ اس کو انفیکٹ اللہ تعالیٰ چاہتے تو نہیں وہ جملہ کوٹ کرتے, لیکن جملہ کوٹ کرنے کا اور اس کو یہاں پر ظاہر کرنے میں ایک لیسن پنہا ہے آپ کے لیے. بھائی
عورتوں کا یہ نیچرل میں اللہ نے مزاج رکھا ہے. حضرت مریم جو کہ اس ٹاپ لیول کی خاتون ہے، تو ان کا اگر کیا نام ہے جذبات میں جملے نکل سکتے ہیں، تو ہمارے آپ کے جو لوگ عورتیں ہیں ان میں تو کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے پھر. تو ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہونا نارمل چیز ہو سکتی ہے. تو مردوں کو اس معاملے میں اسپیشل نصیحت ہے کہ اپنے دلوں کو بڑا رکھیں، اپنی عورتوں کو سمجھا کریں، اپنے عورتوں کی باتوں کو سمجھا کریں اور ان کو اپنے دلوں میں جگہ دیا کریں. ہر بات کی مواخذہ نہیں کرنا ہوتا. کئی بار جذبات میں بہت ساری باتیں مبالغے کے ساتھ کہہ دی جاتی ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ اس پہ بحث شروع ہو جائے، اس پہ جھگڑا شروع ہو جائے. اور اس کے بعد لاسٹ لیسن ہے، ٹائم بہت تیزی سے جا رہا ہے، کہ آخری لیسن کیا ہے کہ اللہ کے جو پلانز ہوتے ہیں، اللہ کے جو کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ ہماری سوچ سے کئی گنا آگے ہوتے ہیں. حضرت مریم نے جو یہ تکلیف کا وقت کاٹا، چاہے وہ پریگنینسی کا ہو، چاہے وہ الزامات کا ہو، چاہے وہ جھگڑے کا، مطلب بس بنی اسرائیل جو ان سے کوشچن کرے. میں بہت زیادہ ڈیپ پہ نہیں گیا ہوں بہتان وغیرہ پہ، لیکن بنی اسرائیل نے ان کو کافی پریشان کیا، کم پریشان نہیں کیا ان کو. حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی فطرت رہی ہے انبیاء کو پریشان کرنے کی، انہوں نے تو قتل کیا انبیاء. تو حضرت مریم کو بھی انہوں نے کم پریشان نہیں کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ان سب تکلیفوں سے گزار کے کیا بنایا کر. شی از دا اونلی وومن mentioned by name in Quran. She is the only woman who has an entire surah named by her. She is the only virgin mother in the entire universe, in the entire history of mankind. And she is the only woman which has been given this level of status کہ ان کے روح سے، ان کے جسم سے پیدا ہونے والے جو نبی ہے، جو بچہ ہے. اینڈ حضرت عیسیٰ کا مقام یہ لیول پہ کہ حضرت عیسیٰ ابھی بھی واپس آنے والے ہیں، کہ اتنا لمبا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. حضرت عیسیٰ کے کتنے فضائل ہیں، حضرت عیسیٰ کے فضائل کی کمی ہے. یہ امت محمدیہ بھی حضرت عیسیٰ کی منتظر ہے کہ آخر وقت میں جب دجال جیسا فتنہ آئے گا، جس فتنے سے ہر نبی نے ڈرایا ہے. ایوری پروفٹ warned their people of the fitna of دجال. تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ کس کو بھیجنے والے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کو بھیجنے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کے معجزے کتنے لیول پہ ہیں، میں نے جو ریفرنس دیا تھا قرآن اسٹوری کا، اس کو آپ لوگ سن سکتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت کی اللہ تعالیٰ نے بیٹا، ان کو بیٹے کی شکل میں نوازا ہے، حضرت مریم کو. تو یہ ان کے صبر، ان کی تکلیفیں جو انہوں سے پوچھتے ہیں، اس کے سب سے آگے بڑھتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند و بالا مقام دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مریم کی کہانی سے بہت سارے لیسنس لینے کی توفیق عطا فرمائے، بار بار سننے کی، سمجھنے کی. اور ہماری خواتین کو اسپیشلی اور ہمارے مردوں کو خاص طور پر کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کہانی کو بار بار سنیں، سمجھیں اور اس کے لیسنس کو لیں، اپنی زندگی میں نافذ کریں. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں کل دوبارہ سے انشاءاللہ. We'll see you tomorrow again with another story and a very interesting story. And keep following the channel, keep following, keep subscribing, and keep viewing the other videos in the playlist. And keep supporting, commenting, and your ideas, your any comments, everything is welcome. Jazakallah khair.